मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। درود شریف اللهم صل على محمد حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. اور یاد کر اس وقت کو کہ جب کہا ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو. کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے کیوں نہیں میرے رب، اور لیکن اس واسطے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے، تسلی ہو جائے. کہا کہ پکڑ لے 4 اڑنے والے پرندے، پھر ان کو ہلا لے اپنے سے، پھر کر لے، پھر بنا لے اور کر لے ٹکڑے ٹکڑے، اور پھر رکھ کر آ ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ٹکڑوں کو، پھر ان کو پکار، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. اور جان لے بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. الحمدللہ آپ حضرات قرآن کریم کی تفسیر وضاحت فرما رہے ہیں. قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ آپ حضرات سن رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 260 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے درس میں 259ویں آیت ذکر فرمائی تھی، اور یہ احیاء موتا کا دوسرا قصہ، دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اس بات کے یہ دوسرا قصہ ہے. پہلے قصے میں بھی یہی بات تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت طاری فرما کر
پھر ان کو زندہ کیا اور کہا کہ تم کتنے دن ٹھہرے؟ انہوں نے کہا جی 1 دن یا 1 دن سے کم. اور انہوں نے بھی درخواست کی تھی، اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی، اے اللہ اس اجڑی ہوئی بستی کو، ان یہاں کے مردوں کو تو کیسے کل قیامت کے دن زندہ کرے گا؟ ذرا میں بھی دیکھ لوں اس بات کو. تو اللہ رب العزت نے وہ سارا واقعہ آپ حضرات کے سامنے تھا. آخرت میں اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں کو کیسا زندہ کرے گا، پہلا واقعہ آپ نے پہلی تفسیر میں سنا تھا. آج پھر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کا ایمان آخرت میں زندہ ہونے پر مضبوط ہو جائے اور یقین کامل ہو جائے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے دوسرا واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ یہ ہوا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، سمندری سفر کر رہے تھے. سمندری سفر کرتے ہوئے ایک میت کو سمندر کے کنارے پر پڑے ہوئے دیکھا. اب سمندر کے کنارے پر جب وہ میت، وہ لاش پڑی ہوئی تھی، تو جب سمندر کا پانی اس میت کو لگتا تھا تو اندر سے مچھلیاں اس میت کو لوچتی تھی اور گوشت کھا کر کے پھر پیچھے چلی جاتی تھی پانی کے ساتھ. جب سمندر کا پانی پیچھے چلا جایا کرتا تھا تو پھر جو درندے اور جانور تھے وہ آ کر کھایا کرتے تھے، اور جب وہ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے تو پھر اڑنے والے پرندے جو گدھ وغیرہ ہیں، چیل وغیرہ ہیں، وہ آ کر اس کو نوچتی تھی. تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس میت کو دیکھا کہ مختلف پیٹ کے اندر یہ میت جا رہی ہے، اللہ رب العزت اس میت کو مختلف پیٹوں میں سے کس طرح لا کر زندہ کریں گے؟ بس ذہن میں ایک سوال ہو گیا، ایک سوال اٹھ چکا کہ یہ مختلف پیٹ میں جو چلا گیا ہے، اس کے ذرات، ان کو اللہ رب العزت کیسے، اب مچھلی کہاں جائے گی، کہاں جا کر مرے گی، کس کے پیٹ میں جائے گی، کہاں مرے گی، اور اس کے ذرات پھر وہاں سے کس طرح آئیں گے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن کیسے اسے زندہ کرے گا؟ اب یہ بات تھی تو بہت سے لوگوں کے دل میں، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وقت کے پیغمبر اور اللہ رب العزت کے بہت لاڈلے پیغمبر تھے، کیا ان کو یقین نہیں تھا اللہ پر کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کریں گے؟ یہ سوال اٹھ سکتا ہے نا. آپ کے بھی ذہن میں بات آئی ہوگی، کسی اور کے بھی جو واقعہ سنیں گے اس کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی. اس کو بھی قرآن کریم نے کہا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے خود ہی سوال کر لیا، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے ہمارے مرنے کے بعد زندہ کرنے پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں باری تعالیٰ، یقین تو مجھے بہت ہے آپ کے، لیکن آپ کے زندہ کرنے کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھے، جو آدمی جس کام کو نہ جانتا ہو اس کام کو دیکھنے کی پوری خواہش رکھتا ہے. مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، اب یہ گھوم رہا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں گے یار یہ پنکھا بنایا کس طرح، کس طریقے سے، ایک بار میں دیکھ لوں بس ذہن سے کہ کس میں کس طرح تار جوڑتے ہیں، کس طریقے سے اس کو اندر رکھتے ہیں، پھر یہ کیسے گھومتا ہے. یعنی آدمی کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں کسی کام کو دیکھ لوں، مشاہدہ کر لوں، اور مشاہدے سے وہ چیز، اس چیز پر مجھے یقین آ جائے. یوں تو بتا رہا پنکھا کہ کسی نے بنایا ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح بنایا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو تھا کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد زندہ کریں گے، لیکن یہ ذہن میں سوال مختلف آ رہے تھے کہ کیسے زندہ کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اس واقعے میں اور اس قرآن کریم کے آیت میں کہا کہ اے ابراہیم ایک کام کرو، آپ 4 پرندے لے لو. اب ان 4 پرندوں کے بارے میں مختلف کہ کون سے پرندے تھے، انشاءاللہ جب آپ کے سامنے ترجمہ آئے گا اس وقت آپ کو بتا دیں گے. صرف یہ بات ذہن میں رکھو کہ 4 پرندے لے لو اور 4 پرندوں کو اپنے سے اتنے مانوس کر لو، اتنے ہلا لو کہ آپ کی آواز سنے اور فوراً آپ کے پاس آ جائے. اس طریقے سے ہو جانے چاہیے ہو.
اور آپ کو ان کی ایک پوری نشاندہی بھی ہو, آپ ایک دم پہچان لے کہ میرے ہیں تو پرندے. جس طریقے سے آج کل کبوتر باز مرغے باز ایک دم پہچان لیتے بھائی میں تو میرا ہے بھائی, حالانکہ اس طریقے شکل و صورت بہت ساری ہے, لیکن اڑتے ہوئے کو پہچان لیتے ہیں کبوتر باز کہ میرا کبوتر اڑ رہا ہے. اب دیکھو کتنی پہچان ہوتی ہے, تو کیونکہ ہلا رکھا نا اس کو رات دن دیکھ رہا ہے وہ. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان چاروں پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو, ہلا لو, اپنے سے ملا لو. ترجمہ ایک کیا ہے, ملا لو اپنے سے. جب وہ تیرے سے ہل جائے, مانوس ہو جائے, تیرے سے مل جائے, تو ان کو اچھی طریقے پہچان دے, وہ تجھے پہچان لے, تو پھر تو ایسا کر ان ساروں کو ذبح کر دے, اور ذبح کر کے ان کے گوشت اور پوست, گوشت کے بھی ٹکڑے اور ان کے پروں کے بھی ٹکڑے, ان کے پاؤں کے پنجوں کے چھوٹے چھوٹا کیما بنا لے بالکل. اور پھر اس کیمے کو آپ مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھیے, وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے جب کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے اللہ کے کہنے کے مطابق, اور چاروں کو ہلا لیا, مانوس کر لیا. پھر چاروں کے ٹکڑے کیما بنا کر کے ان کو رکھ کر آ گئے. پھر اس کے بعد آواز لگائی, جو نام رکھ رکھے تھے, کبوتر, کوا, مرغ, جو بھی کچھ, تو فوراً دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے ان کے گوشت پوست کو جڑتے ہوئے دیکھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے تو کہنے لگے یقین ہو گیا مجھے, میں جان گیا ہوں. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ابراہیم جان لے تیرا رب زبردست ہے. یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کے تو جو تم سوال کر رہے ہو اور میرے سے کرا رہے ہو, یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں اتنا بڑا حکمتوں والا ہوں, میں چاہوں تو ساری دنیا کو, مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دکھا دوں, ساری دنیا کو, لیکن پھر ایمان غیب کہاں رہے گا. میری حکمت ہے, میں نہیں دکھاتا ہوں. اس لیے بغیر دیکھے ہوئے تم اس واقعے سے ہی تم یقین کر لو بس کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت زندہ کریں گے. یہاں سامنے یہ نہیں کہا مردوں سے قبروں میں سے اٹھا کر کے لوگوں کو کھڑے کر دیے, بلکہ ایک مثال سے سمجھایا کہ اس طریقے سے مشاہدہ کرایا, لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کو ہی کھڑے کر دیے. بس اس سے ہی سمجھ جانا چاہیے عاقل کو, عقل مند کو, کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے یہ وہ مختلف پیٹ میں جو جا رہا ہے, اور اس طریقے سے جس طرح 4 پرندوں کے کیما کر کے پہاڑوں پر رکھ کر کے آواز لگائی فوراً آ گئے, کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کو آواز لگائیں گے, سب کے سب کھڑے ہو کر چلے جائیں گے. اسی کو قرآن کریم میں آج کے اس سبق میں نقل کیا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم نے, ربی ارینی, اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دے, کیف یحیی الموتا, کیوں کر تو مردوں کو زندہ کرے گا, کیسے تو زندہ کرے گا, کیسے تو مردوں کو, مختلف ذرات ہوا کہاں سے کہاں اڑا کر قبروں کی مٹی لے جاتی ہے, اس طریقے سے کس طریقے سے تو مردوں کو زندہ کرے گا. لیکن ایک بات یاد رکھو, خود اپنے وجود میں تم غور کرو. تم مختلف مرنے کے بعد زندہ ہونے کو چھوڑ دیجئے, خود اپنے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اوپر غور کرو کہ ہم جس دودھ کو ہم نے پیا ہے گائے کے یا بھینس کے, جس دودھ کو ہم نے پیا ہے اور پی کر کے بڑے ہوئے ہیں, یا ماں کے دودھ کو ہم نے پیا ہے اور پی کر کے ہم بڑے ہوئے ہیں, تو اس گائے نے گھاس کہاں سے کھائی, کس جنگل کی گھاس آئی ہوگی, اور پھر وہ گھاس کون سی مٹی سے بنا ہوگا, اس گھاس کو کتنے ہوا کے تھپیڑوں نے اس کے اوپر گرد گیرا ہوگا, کس طریقے سے پھر وہ گائے کے پیٹ میں گیا ہوگا, پھر گائے کے پیٹ میں سے وہ دودھ بنا ہوگا. یعنی کہاں کہاں مٹی اور کہاں کہاں ذرات. اب ہم کتنی چیزیں کھا رہے ہیں رات دن میں, چائے کی پتی پی رہے ہیں, چائے کی پتی کہاں سے آ رہی, کس ملک سے آ رہی ہے, ڈرائی فروٹس کھا رہے ہیں, کہاں کہاں سے آ رہے ہیں, کہ یہاں پیدا ہو رہے ہیں. ہم جس آٹے کو برت رہے ہیں, جس گیہوں کو برت رہے ہیں, بازار سے لا رہے ہیں, کیا اب تک اس جنگل کا ہے,
کس جنگل سے آ رہا ہے؟ جو آپ فروٹس بازار سے لا رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کون سے کس ندی اور نالے کے پانی سے وہ سیراب ہوا یہ کھیت؟ کہاں کہاں سے پانی آیا ہوگا، کہاں کہاں سے لوگوں نے اس میں محنتیں کی ہوگی، کس طریقے سے. لیکن ہم ان سارے دنیا کے ذرات کو کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں زندے. تو جس طریقے سے ہم اب زندے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ذرات کو کھا کر کے، ایک وقت ہمارے اوپر پھر ذرات کی شکل میں ہونے والا ہے کہ ہم ذرات کی شکل میں ہو جائیں گے. مٹی ہمیں کھا لے گی، کیڑے مکوڑے ہمیں مختلف پیٹوں میں ہم چلے جائیں گے، اور پھر ہماری ذرات ہوا اڑا کر نہ جانے کہاں سے کہاں لے جائے گی، پانی کس طریقے سے ہمیں کہاں لے جائے گا، اور پھر اس طریقے سے پھر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے ہی پھر کھڑے کر دے گا جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس واقعے سے الگ اپنے وجود پر بھی ہم غور کریں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے. اس لیے فرمایا، کہنے لگے میرے پروردگار کیوں کر تو زندہ کرے گا مردوں کو؟ قال ولم تؤمن، ارشاد فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا؟ کہنے لگے نہیں. قال بلا، نہیں نہیں میرے رب ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں؟ مجھے تو آپ پکا یقین ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کس طریقے سے آپ پیدا کریں، زندہ کریں، کس طریقے سے بنائیں گے، کس طریقے سے مختلف پیٹ میں یہ لاش، یہ میت جو پڑی ہوئی ہے اور مختلف جانور اس کو کھا رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں اڑ رہے ہیں، اس کو آپ کس طریقے سے مختلف پیٹ میں سے لا کر زندہ کر دے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا، جو آج کل بہت سارے لوگ ہیں نا سوال، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. مختلف کافر مشرک کیا کہتے ہیں؟ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم کو پھر زندہ کر دے گا اللہ، اٹھا دے گا؟ اس وجہ سے اگر ان کو کہا جائے بھائی مرنے کے بعد تم زندہ ہوں گے، تو ان کا سوال کیا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ہماری ہڈی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر ہم زندے ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ان کے لیے یہ سوال ہے، یہ قرآن کریم کی آیت اور یہ سبق ہے، وہ سیکھے، اس سے سبق حاصل کرے. فرمایا قال بلا، کیوں نہیں ہے میرے رب، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن مجھے تسلی ہو جائے میرے دل کو، اطمینان ہو جائے میرے دل کو. دیکھو، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے اطمینان. ایمان جو ہے وہ اختیاری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، یہ ہم نے اختیار کیا ہے، یہ ہم نے خود چنا ہے، میرا اللہ ایک ہے، میں اس کی عبادت کروں. غیر اختیاری نہیں ہے ہمارا کہ خود بخود ہم عبادت کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا ہے، مختلف نشانی ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے آسمان اور زمین کا. ہم نے اس سے اپنے دل میں اختیار کر لیا، ہم اس کی عبادت کریں. اور اطمینان کیا ہے؟ اطمینان وہ ہے کہ وہ مشاہدے سے سمجھ میں آتا ہے. جب آپ کس چیز کو دیکھ لیں گے تو آپ کے دل کو تسلی، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو نہیں دیکھو گے تو آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی، میں کیسے دیکھوں اس کو، کیا کس طرح بنایا ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے دل کو وہ پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، تسلی ہو جائے گی. اسی طریقے سے آخرت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے میرے دل کو تسلی ہو جائے. فرمایا قال فخذ اربعۃ، اللہ رب العزت نے کہا یہ درخواست کرتا ہوں کہ قلب کو سکون ہو جائے. ارشاد ہوا کہ اچھا تم 4 پرندے لے لو، تم 4 پرندے، اڑنے والے 4 پرندے لے لو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، مختلف تفاسیر میں نام تو اس کا قرآن کریم میں نہیں آیا، نہ نام کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے نام بتایا ہے کہ کبوتر تھا، ایک مرغ تھا، ایک مور تھا، ایک کوا تھا. اس طریقے سے یہ 4 جانور تھے، پرندے اڑنے والے. ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے لیا. فَسُرْهُنَّ، پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ پھر ان کو ہلا لے، اپنے سے مانوس کر لے. اس کے معنی یہ کیا ہے؟ اَمِلْهُنَّ،
अपने से मिला ले, सुम्मा जाल, फिर उसको बना ले। सुम्मा जाल का माना यहां क्या है? महजूफ है सुम्मा कत्ताहुन्ना, यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर लो। फिर यहां वो अल्फाज नहीं है, लेकिन क्या है कि उनको ज़िबा कर लो, ज़िबा करके फिर उनके टुकड़े कर लो, कीमा कर लो, गोश्त को सब मिला लो, उनका सबको मिला करके फिर उनमें से थोड़ा थोड़ा उठा करके अला कुल्ली जबलिन, हर एक पहाड़ पर जो आपने चुने हो उन पहाड़ों पर रखे आओ। मिन हुन्ना जुज़ान, उनमें से कुछ कुछ टुकड़े उठाओ और पहाड़ पर रखकर आ जाओ। सुम्मा दुउन्ना, फिर उनको बुलाओ, नाम लेकर बुलाओ। कबूतर, फाख्ता, मुर्ग, मोर, कौवा, नाम लो, वो आपके पास दौड़ते हुए चले जाएंगे। या आतीनका साया, वो आपके पास आ जाएंगे दौड़ते हुए। अब यहां जिक्र किसका है? दौड़ने का, हालांकि वो तो उड़ने वाले जानवर थे, उनको उड़कर आना चाहिए था, लेकिन आ रहे हैं दौड़ करके। ये इसलिए कि अगर वो उड़कर आते तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जहन में शुबा हो सकता था, शायद कि कोई और आ रहे हो, ये कोई और आ रहे हो, अल्लाह ने कुछ और भेज दिया हो। इसलिए कहा कि नहीं, तुम देखते रहना उन पहाड़ों की तरफ, वो चलकर आएंगे आपके पास, वो चलकर मुख्तलिफ उनके जर्रात जुड़ेंगे आपकी आंखों के सामने, और फिर वो दौड़कर आपके पास आएंगे। वालम अन्नल्लाह, और जान ले बेशक अल्लाह तबारक व तआला अजीजुन जबरदस्त है, उस बड़ी कुदरतों वाला है, उसकी कुदरत हर चीज पर गालिब है। हकीमुन व हिकमतों वाला है, हिकमत वाला का मतलब वो चाहे तो सारी दुनिया को मरने के बाद जिंदा होने को दिखा दे, सारी दुनिया को दिखा दे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारा जो ईमान है आखिरत के बारे में, वो इल्म गैब मुशाहदे के ऊपर ईमान नहीं लाए हम कि हमें दिखाओ, पहले अल्लाह हमने देखा फिर हम मान रहे उसको। नहीं, हमने ना अल्लाह को देखा है, ना कुरान को उतरते हुए देखा है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है। इसलिए, और कुरान करीम में क्या? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी और परहेजगार हिदायत वाले लोग कौन होंगे? जो बगैर देखे हुए ईमान लाएंगे, गैब पर, सब पर्दे के पीछे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस वाक़ये से और इस सबक से आखिरत के ऊपर यकीन कामिल नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को भी इस वाक़ये से तसल्ली अता फरमाए, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुई है। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये सबसे बड़ा वाक़या और सबसे अच्छा वाक़या है हमारे दिलों की ढारस बांधने के लिए, आखिरत के बारे में मजबूत करने के लिए